صدقہ جاریہ ایسے نیک اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جو فائدہ دے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ صدقہ جاریہ قیامت کے دن انسان کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ صدقہ جاریہ کے ذریعے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ آخرت میں جنت کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا، غربت کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دے اور اس کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچے وہ اس کے لیے قیامت تک اجر کا سبب بنے گا۔ یہاں 30 ایسے اعمال بیان کیے جائیں گے جو صدقہ جاریہ کے طور پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مرنے کے بعد ہمارا ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ قرآن پاک کی تعلیم دینا، مسجد تعمیر کرنا یا اس میں تعاون کرنا، کنواں کھدوانا یا پانی کا انتظام کرنا، درخت لگانا، یتیموں کی کفالت کرنا، علم دین کی اشاعت کرنا، دینی مدارس کی معاونت کرنا، غریبوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا، لوگوں کو قرآن پاک تحفے میں دینا، راستے میں چراغاں یا روشنی کا انتظام کرنا، بیماروں کا علاج کروانا، فلاحی ہسپتال بنوانا یا اس میں تعاون کرنا، خیراتی اداروں کو عطیات دینا، مسجد میں پانی کا کولر یا ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، بیت الخلاء کی تعمیر کروانا، مقروض کی مدد کرنا، علمی ادارے قائم کرنا، جنازے اور کفن دفن میں مدد کرنا، غریب بچیوں کی شادی کروانا، بیواؤں کی کفالت کرنا، قرآن مجید یا دیگر اسلامی کتب کا ترجمہ کروانا، عوامی فلاح کے لیے ٹرانسپورٹ یا سواری کا انتظام کرنا، کسی نیکی کے راستے کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو علم دین سکھانے کے لیے اسکالرشپ دینا، سڑکوں یا راستوں کی تعمیر میں حصہ لینا، تعلیم و تربیت کے لیے اسکول یا کالج قائم کرنا جہاں لوگ علم حاصل کریں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، دینی لائبریری قائم کرنا جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی کتب عام لوگوں کے مطالعے کے لیے دستیاب ہوں، یتیم خانے کی تعمیر یا اس میں تعاون کرنا جہاں بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے، علمی مواد آن لائن مفت فراہم کرنا جیسے قرآن کی تفسیر، حدیث یا اسلامی تعلیمات کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں پیش کرنا، راستوں پر سایہ دار درخت لگانا یا بیٹھنے کے لیے بینچ فراہم کرنا تاکہ مسافر آرام کر سکیں۔ یہ سب اعمال نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اجر کا سبب بنتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں انبیاء کرام کی زندگیوں میں صدقہ جاریہ کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کریں گے جو نہ صرف صدقہ جاریہ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے بلکہ قیامت تک انسانیت کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربانی کا ایک عظیم امتحان دیا تھا جو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے متعلق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا جسے قربان کیا گیا۔ یہ عمل صدقہ جاریہ کی ایک عظیم مثال ہے کیونکہ اس واقعے کی یاد میں آج تک ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی ہر محبوب چیز قربان کرنے کا عہد کرنا ہے۔ قربانی کے گوشت کو ضرورت مندوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرنا بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل قیامت تک جاری رہنے والا صدقہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور اجر کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ جاریہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں بلکہ ایسے اعمال اور کام ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں اور جن کا اثر دیر پا ہو۔ ایک اور واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے صدقہ جاریہ کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر سے جڑا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر کا تھا۔ یہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے تمام دینی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی امور کے لیے بھی مرکز تھی۔ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کا مرحلہ آیا تو یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یہ بچے اپنی زمین مفت میں دینے کے لیے تیار تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زمین خریدنے پر اصرار کیا تاکہ ان کا حق ادا کیا جا سکے۔ اس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعمیر میں خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں
اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کار خیر میں شریک ہونے کی ترغیب دی۔ مسجد نبوی قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی۔ یہاں نماز پڑھنے، علم حاصل کرنے، قرآن پڑھنے اور دین کی تعلیم دینے والوں کو جو اجر ملتا ہے اس کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان تمام لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ ایک مسجد کی تعمیر، علم کی اشاعت، پانی کا انتظام یا کسی کو زندگی کے لیے آسانی فراہم کرنا ہمیشہ کے لیے اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقہ جاریہ سے متعلق ہے جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے مثال بن گیا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے جب مسلمانوں کو پانی کی سخت قلت کا سامنا تھا۔ اس وقت مدینہ میں ایک یہودی شخص کا کنواں تھا جس کا نام بر روما تھا۔ وہ شخص مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی بیچتا تھا اور عام لوگوں کے لیے پانی خریدنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اسے جنت میں اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سن کر اس کنویں کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ یہودی مالک نے پورا کنواں بیچنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دانش مندی سے آدھا کنواں خرید لیا۔ معاہدے کے مطابق ایک دن کنواں حضرت عثمان کا ہوتا اور ایک دن یہودی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دن کا پانی مسلمانوں کے لیے مفت فراہم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہودی کے دن پر پانی لینے والے بہت کم رہ گئے کیونکہ لوگ حضرت عثمان کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ آخرکار یہودی نے پورا کنواں بھی حضرت عثمان کو بیچ دیا اور حضرت عثمان نے اسے مکمل طور پر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے اور اس میں پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ اس کنویں کی زمین اور ارد گرد کے علاقے سے ہونے والی آمدنی بھی مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان کا یہ عمل قیامت تک صدقہ جاریہ کی ایک عظیم مثال کے طور پر باقی رہے گا۔ آئیے ہم بھی صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں، اپنے لیے نیکیاں جمع کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ کے بہت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔